صدیقان گرامی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیر تک مصروف رکھوں گا، البتہ کچھ ایسی باتیں ضرور کروں گا جو ہماری اور آپ کی عملی اور علمی کوتاہیوں میں ہے، اور آدمی اپنی کوتاہی سننے کے موقع پر ضرور گھبراہٹ اور پریشانی کا احساس کرتا ہے۔ باقی وقت کے اعتبار سے آپ کوئی پریشانی محسوس نہ، اسی وقت میں آپ حضرات سے میں فرصت لینے کی کوشش کروں گا۔ اب آئیے پہلے عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان ملت، انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرے تو اس کام کے ساتھ اپنا ایک مقصد رکھتا ہے، نہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بے مقصد کے نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ کوئی سکون۔ ایک عاقل اور ایک پاگل کے درمیان اسی چیز کا فرق ہوتا ہے کہ پاگل دوڑتا بھی ہے، پتھر بھی چلاتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، دعائیں بھی کہتا ہے، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مگر آدمی بولے گا تو ایک مقصد رکھ کر، چپ رہے گا تو ایک مقصد لے کر، مسکرائے گا تو ایک مقصد سے، روئے گا تو ایک مقصد سے۔ کوئی بھی کام کرے تو ایک مقصد اس کی تہ میں ضرور ہوگا۔ اسی کو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہوگی تو عمل ہوگا، اور اگر نیت نہیں تو اسے عمل نہیں کہتے۔ مگر یہ تو ایک مقصد کی بات ہوئی، اور اصل مقصد میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے کام کے پیچھے جب مقصد ہوتا ہے تو وہ مقصد کیسا رکھا جائے۔ جب اس نقطے پر غور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر مقصد برا ہو تو کام اچھا بھی ہو کر برا ہو جاتا ہے، اور مقصد اچھا ہو تو کام گھٹیا بھی بڑا عمدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قاعدے کو بیان فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کے ساتھ ایک مثال بھی عطا کی۔ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہو گئی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس شخص نے اس لیے ہجرت کی کہ ہجرت کر کے جاؤں گا تو وہاں پر مجھے مال ملے گا، زمین ملے گی، مکان ملے گا، اور نکاح کرنے کے لیے عورت ملے گی، تو اس شخص کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوئی، اللہ رسول کے لیے نہ ہوئی۔ ابھی آپ اس کو خوب قاعدے سے نہ سمجھ سکے۔ ہجرت جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی اس کا مرتبہ اتنا بلند، اتنا برتر و بالا کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نیکی تھی تو ہجرت۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا الہجرت لکنت رجلا من الانصار، اگر ہجرت کا مرتبہ بلند نہ ہوتا
تو میں انصار مدینہ میں سے ایک اپنے آپ کو گنتا. تو ہجرت کا بڑا اونچا درجہ، مگر اتنا بڑا کام اگر کیا اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے تو کہاں پہنچے، اور اگر دنیا کمانے کے لیے کیا تو ہجرت تو وہی ہوئی، مگر مرتبہ اس ہجرت کا کچھ نہ ہوا، چاہے وہ بیوی کے لیے ہوا یا زمین کے لیے ہوا، کوئی اس کی شان اللہ کے ہاں قائم نہ ہو سکی. تو رفیقان ملت، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں جو تشریف لائے تو ان کا احسان یہ ہے کہ ہمارے معمولی کاموں کو وہ اونچا بنانے کے لیے آئے. اس لیے سب سے پہلے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کی اصلاح کی اور دلوں کے مقاصد متعین کر دیے، کیونکہ کوئی بھی صاحب فکر بے مقصد کے کام نہیں کرتا، اس لیے وہ اپنے کام کا ایک مقصد طے کرتا. تو اگر تم نے کھانا کھایا اس لیے کھایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو اس کی روزی کو استعمال کر، تو یہ روزی استعمال کرنا یہ ایک عبادت ہے. اور اگر اس لیے کھایا کہ میری بھوک مٹ جائے گی اور میرا پیٹ بھر جائے گا، تب تو اس کا مقصد آپ نے اونچے سے نیچا کر دیا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ گھٹیا ہوتی ہے. اب آپ نہیں سمجھے، مطلب یہ ہے کہ نیت کا اور آدمی کے مقصد کا اثر یہ پڑتا ہے کہ چھوٹے سے کام کو بڑا بنا دیتا ہے، اور یہی نیت اگر بگڑ گئی تو بڑے کام کو گھٹیا بنا دیتی. اسی لیے قرآن حکیم میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، ریاکاری سے اپنے نیک عمل کو برباد نہ کرو. مکاری کی نیت سے نماز پڑھی تو اس نماز نے آدمی کی نماز کو برباد کر دیا. اب وہ نماز کی محنت اتنی ہی لگی جو اللہ کے لیے تم پڑھتے، اتنی ہی محنت میں تم نے مکاری کے لیے پڑھی، مگر مکاری کی وجہ سے وہ نماز بیکار ہو گئی، نیت بگڑ گئی، محنت بیکار گئی. اور نیت اچھی ہو گئی تو نیت نے اس عمل کو کتنا اونچا بنایا. تو مومن کا عمل اس کی نیت کے نیچے ہے اور نیت کا درجہ عمل سے اوپر ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو عمل کا ثواب نیت کی بنیاد پر ملتا ہے اور نیت کا ثواب خود سے ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی کو نیت کے لیے الگ سے ایک نیت کرنی ہے کہ نیت کی معنی کہ میں نیت کرتا ہوں. یہ نہیں کہ نیت کا ثواب پانے کے لیے الگ سے اس پر ایک نیت کی جائے. نہیں، نیت کا ثواب خود سے ملتا ہے اور عمل کا ثواب نیت سے ملتا ہے. نیت کا مرتبہ خود سے مرتب ہوتا ہے اور عمل کا ثواب نیت پر مرتب ہوتا ہے. اب اس لیے آپ آئیں، میں اس چیز کو آپ کو ایک دو مثالوں سے حدیث سے سمجھاؤں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بیمار پڑ گیا، حتی اشفیت علی الموت، یہاں تک کہ موت کے دہانے پہ پہنچ گیا، مایوس ہو گیا کہ اب میں زندہ نہ رہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت اور مداد کرسی کے لیے تشریف لا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اب مرنے کے قریب ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے وارثوں میں سوائے ایک بیٹی کے کوئی نہیں، تو سارا مال میں خدا کی راہ میں بانٹ دوں، وقف کر دوں، بیٹی کی کہیں شادی ہو جائے گی، گزر بسر کے لیے کافی ہے اس کو۔ تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 حصہ کر کے 1 حصہ بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور 2 حصہ خدا کی راہ میں؟ فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی آدھا آدھا کر دوں؟ فرمایا یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب 3 حصہ کر کے 2 بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور 1 خدا کی راہ میں۔ فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں یہ کر سکتے ہو کہ 1/3 مال تم صدقہ خیرات کر دو اور 2/3 وارثوں کے لیے چھوڑ دو۔ انک ان تترک ورثتک اغنیاء خیر من ان تترکہم عالۃ فقراء یتکففون ایدیہم بین الناس، کہ ایسا اگر تو اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو غنی بنا کر کے چھوڑے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے اس مقابلے میں کہ ان کو محتاج کنگال بنا کر چھوڑے، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پساریں، کوئی دے کوئی نہ دے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کے لیے مال چھوڑ کے جا۔ مگر ایک سوال پیدا ہوا کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے مال چھوڑ کر جاؤں گا، اور ایک یہ کہ میں مال خدا کی راہ میں خرچ کروں گا، تو ثواب تو زیادہ خدا کی راہ میں دینے پر معلوم ہوتا ہے، بال بچوں کے لیے تو زیادہ ثواب نہیں نظر آتا۔ ایسا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا جعلہ اللہ لک فیہا صدقہ۔ ایسا ابن ابی وقاص اگر تو اپنا کوئی بھی مال خرچ کرے خدا کی رضا جوئی کے لیے، اگرچہ اپنے بال بچوں پر خدا کی رضا جوئی کے لیے، تو اس میں تجھے زکوٰۃ اور صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا حتی اللقمۃ التی تجعلها فی فم امرأتک تحتسبها صدقہ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو پیار محبت سے تنہائی میں تم اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرتے ہو، اگر اس میں بھی خدا کی رضا جوئی کا حصہ رکھا تم نے کہ خدا کا حکم ہے کہ بیویوں کے ساتھ بیویوں کی دلجوئی کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ اس نیت سے اگر تو نے 1 مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے داخل کیا تو فرماتے اس میں بھی تجھ کے صدقے اور زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ ذرا سوچو کہ خدا کی راہ میں ہی مال کا بانٹنا خیرات نہیں ہے، اپنے بچوں پر بھی اپنی بیوی پر بھی خرچ کرنا ثواب ہے، جبکہ نیت اچھی ہو، مقصود خدا کی رضا جوئی۔ نیت نے ایک عمل کو کہاں سے کہاں پہنچایا، مگر کافر کی نیت کتنی ہی بھلی ہو وہ بیکار ہے، نہ نیت کا ثواب نہ عمل کا ثواب، سب برباد۔ قرآن فرماتا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا ہم نہ بتا دیں تم لوگوں کو کہ اس دنیا میں سب سے بدترین، سب سے برباد ہونے والا عمل کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت اور جفا کشی سے عمل کیا مگر سب کا سب برباد گیا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے نیکی کی اور خدا کے ہاں۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا
کہ نیت بھی فائدہ مند ہوتی ہے کب؟ جب ایمان ہوتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نہ نیت کا ثواب نہ عمل کا ثواب۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر، کہ سب کچھ کرنے کے بعد برباد گیا۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، جب یہ آپ سمجھ چکے کہ ایک عمل کا مقصد اچھا ہوتا ہے تو اس مقصد سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اور وہ عمل کتنا بلند ہوتا ہے۔ عمل کا بلند ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ عمل اونچا ہو گیا، عمل والا اونچا ہوتا ہے۔ عمل انسان کو اونچا کرتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ عمل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے عمل کے بارے میں اب میں بتاؤں کہ یہ عمل آپ نے کیا تو کیا اللہ کو کوئی غرض تھی جو اس نے اپنا کلمہ پڑھوایا، اس نے روزہ رکھوایا، اس نے زکات دلوائی، اس نے حج کروایا؟ کوئی خدا کا مقصد تھا؟ میں اگر آپ سے کوئی کام کرواؤں تو میرا فائدہ ہو سکتا ہے کہ میرا جوتا ٹیڑھا تھا، آپ نے سیدھا کیا، پہننے میں مجھے آسانی ہو گئی، میرے حلق میں پیاز سے کانٹے پڑ رہے تھے، آپ نے ایک گلاس پانی دے دیا تو میرا فائدہ ہو گیا، میری غرض پوری ہوئی۔ میرا پروردگار بے نیاز ہے، کوئی نیکی کرے تو بے نیاز اور کوئی بدی کرے تو بے نیاز۔ کوئی خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، خدا کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ غرض مند وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی نقصان، کوئی کمی ہوتی ہے، اور رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے وہاں پر بے نیازی ہی نظر آئی۔ اس لیے اگر آپ نے نماز پڑھی تو اللہ کا درجہ اونچا نہیں کیا، اللہ کی شان بلند نہیں کی، روزے رکھے تو اللہ کے خزانے میں کوئی آپ نے بچت نہیں کی، آپ نے حج کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی عزت افزائی نہیں کی، آپ نے اگر تلاوت کی تو خدا کے کلام کی شوکت نہیں بڑھائی، بلکہ سب اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیکی کی تو اپنے لیے کی اور جس نے برائی کی اپنے ہی پر برائی کی۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کر کے کسی نے خدا کا کام بنا دیا، اپنا کام بنایا۔ تم اگر کلمہ پڑھتے ہو تو کلمہ پڑھ کے خدا کا کوئی کام نہیں بناتے، رسول کا کوئی کام نہیں بناتے۔ اس لیے قرآن حکیم میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اے لوگوں، تم اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ رکھو، اللہ تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی، تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا۔ یہ تمہارا کوئی احسان نہیں کہ اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی تصدیق کر لی، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو اللہ نے کلمے پڑھنے کی توفیق دی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ورنہ اگر تم کلمہ نہ پڑھتے تو جہنم میں جاتے۔ یہ تمہارا فائدہ ہوا ہے، نہ اللہ کا فائدہ ہوا، نہ رسول اللہ کا فائدہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نماز لے کر آئے۔ اس نماز کو ادا کرنے سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ انسانوں نے اللہ کی شان اونچی کر دی، کہ ہم نے گردن جھٹکا دی تو اب وہ اونچا ہو گیا۔ ہرگز نہیں،
میرا پروردگار ہمیشہ سبحان ربی الاعلیٰ، ہمیشہ وہ اعلیٰ ہے. ہم نے گردن جھکائی تو ہم نے اپنا فائدہ اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سر اپنا سجدے میں رکھتا ہے. تو اب ذرا سوچو کہ کہاں بندہ کہاں خدا، کتنی دوری کہ ناپنے کے لیے اب تک کوئی اوزار نہ پیدا ہو سکا. بندہ مخلوق اور وہ پروردگار خالق نہ تھا تب ہوا، اور اللہ ہمیشہ رہتے ہے اور کبھی نہ کا وہاں سوال نہیں. اللہ ایسی عظمت والا. اب اگر تم نے اللہ تعالی سے اپنا کوئی فاصلہ ناپنا چاہا تو فاصلہ کچھ نہیں طے کر سکتے. مگر کرم دیکھو رب العالمین کا کہ تم نے سجدہ کیا تو تم زمین کے قریب پہنچے اور اللہ نے تمہیں عرش کے قریب پہنچا دیا. کتنا اونچا تمہیں کر دیا. اسی کو میرے آقا اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ نماز پڑھی تو کس کا فائدہ کیا؟ اللہ رسول کا فائدہ کیا یا اپنا؟ مگر افسوس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تعلیم دیں ہمارے فائدے کی، اور بندہ اتنا غافل کہ اپنے فائدے کو ٹھوکر مارتا اور کبھی اس کے قریب جاتے ہوئے کتراتا. سوچو یہ کب نصیبی نہیں ہے؟ کبھی بندوں نے اس بات پر بھی غور کیا؟ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر آفتیں ٹوٹ رہی ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں، مصیبتوں کے ہمالے گر رہے ہیں، چٹانوں تلے لوگ دب رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھلتی. لوگ کہتے ہیں ہائے بوسنیا میں مسلمانوں کا یہ حال، ہائے کشمیر میں ایسی پٹائی، ہائے مسلمان برما میں ایسے مارے جائیں، ہائے آسام میں اتنے، سری لنکا میں مسلمانوں کا یہ ہوا، ہائے ہائے آذربائیجان میں کیا ہوا، ہائے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ زیادتی کتنے کی؟ رب العالمین فرماتا ہے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگوں، جو مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہیں وہ سب کی سب تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ نے تو بہت سی باتیں معاف کر دی ہیں، تمہارے بہت سے کرتوت کو معاف کر دیا ہے، اور اگر سب پر وہ گرفت کرتا تو پھر تمہارا جینا دوبھر ہو جاتا، تم ملیا میٹ ہو جاتے. مصیبت آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں تباہ، مگر ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تباہ، یہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں کہ مسلم نے اپنے اسلامی شوکت کو کیوں تاراج کیا، کیوں اپنی عظمت کو انہوں نے برباد کیا، اور دنیا کی زمین کا کونا کونا ان کے لیے کیوں تنگ ہوتا جا رہا ہے. کیا تم اپنی خوش پوشاکی سے، کیا تم اپنے بناؤ سنگار سے، کیا تم اپنی دولت اور بزنس سے، کیا اپنی فیکٹری سے، کیا اپنے بینک بیلنس سے، اپنے حسن و جمال سے، اپنی تندرستی سے کیا تم اسلام کی شوکت بڑھا سکتے ہو؟ نہیں. اسلام اور قوم مسلم کی شوکت اللہ کی بندگی سے قائم ہے، اور اسی بندگی میں قوم کی زندگی ہے، اور لوگوں نے اپنی زندگی سے منہ موڑ لیا ہے. اس لیے رحمت الہی منہ موڑ کر کے انسانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. رفیقان ملت، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ آپ نے بھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا. مجاہد ملت کو دیکھا، حافظ ملت کو دیکھا، مفتی اعظم کو دیکھا، مفتی اعظم کانپور حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد
کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ نماز کا وقت آ گیا؟ تو انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ پلیٹ فارم ہے، کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ جگہ کیسی ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھو یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کتنے چمودے جوتے سامنے ہیں اور گندے گندے پاؤں والے سامنے ہیں. ہم یہاں پر اگر اپنا سر جھکائیں گے تو لوگ کتنا ذلیل و حقیر ہم کو سمجھیں گے، مگر ان لوگوں نے کبھی اس بارے میں ہار نہ محسوس کیا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ حافظ ملت کو دیکھا، آدھی رات کو جب تہجد کا وقت ہوا اور آپ نے وہیں پر چلتی ٹرین میں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اب دیکھا آج کل کا فری ٹائر تو اس زمانے میں نہ تھا، اور یہ ریزرویشن کمپارٹمنٹ نہ تھے، جنرل بوگی تھی. لوگ سیٹوں پر تو بھرے ہی ہوئے تھے اور اندر کی گیلری میں لوگ ادھر ادھر غلام گردش میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اپنی سیٹ پر ایک کسان کو بیٹھا دیا، تھوڑی سی جگہ بن گئی، اور پھر سامنے والے سے کہا ذرا سا آپ سے کھسک جائیے. اب وہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. جب سجدہ کرتے تھے تو اس نالائق کا جوتا آپ کے امامے کے بالکل قریب پڑتا تھا. میں بعض مرتبہ کہتا ذرا اپنا پاؤں ادھر کرو نا، پاؤں ادھر کرو نا، دیکھتے نہیں ہو سر کے قریب لگ جاتا ہے. مگر حافظ ملت کو ایک بار بھی اس کا احساس نہ ہوا. ہم نے اس وقت تو نہ سمجھا، مگر یہ دیکھا کہ جیسے جیسے وہ اپنی عزت کو خدا کے لیے قربان کرتے، ویسے ہی ویسے اللہ ان کی عزت دوبارہ، ویسے ویسے ان کی عزت اونچی ہوتی. اپنی شخصیت کو مٹا کر اپنی شخصیت کو زندگی دیتے تھے وہ لوگ. یہی تو فرمایا گیا من یعمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی کی اس نے اپنے لیے نیکی کی. اللہ کے لیے کوئی نیکی نہیں کی، رسول کے لیے کوئی بھلا نہیں کیا، یہ اپنا بھلا کیا ہے. یہ صحابہ کرام سے پوچھو، صحابہ کرام کا کیا عالم تھا. دیکھیے یہ حدیث پڑھیے بخاری شریف میں کئی جگہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کی. جنگ حنین میں بڑا زیادہ مال غنیمت ملا. اس مال غنیمت میں سے بہت زیادہ حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 9 مسلموں کو دے دیا. مکہ فتح ہونے کے بعد بھیڑ لگا لگا کر مکے کے کفار مسلمان ہونے لگے، اور ان 9 مسلموں کو آقا کائنات نے بہت زیادہ مال دے دیا. اب مدینے کے جو انصار تھے ان میں منافقوں نے کانا پھونکی شروع کر دی. دیکھتے ہو آج رسول اللہ کو ان کے پرانے رشتہ دار مل گئے ہیں تو سارا مال ان کو دیے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھول گئے، حالانکہ ہم نے رسول اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی. رسول اللہ کے لیے ہم نے شہادت کا جام نوش کیا، ہم نے زخم کھائے، تلواریں چلائی. ہماری تلواروں سے ابھی تازہ تازہ خون ٹپک رہا ہے، مگر پھر بھی رسول اللہ اپنے رشتہ داروں کو پا گئے تو ہمیں بھول گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انصار میں سے تھا. میں نے جب یہ بات سنی انصار میں اس طرح کا چرچا منافقین کر رہے ہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس طرح کی بات مدینے کے انصار میں پھیلائی جا رہی ہے. رسول پاک نے فرمایا منادی کر دو کہ انصار میرے خیمے میں جمع ہو جائیں، اور سارے انصار کے علاوہ جتنے لوگ ہیں خیمے کے باہر جائیں. انصار سے اب خیمہ رسول پاک کا کھچا کھچ بھر گیا. اب میرے آقا کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں اے انصار، یہ کون سی بات تمہارے بیچ میں گشت کر رہی ہے کہ میں مکے والے پرانے رشتہ داروں کو پا گیا تو تم لوگوں کو بھول گیا، اور میں نے ان کو مال زیادہ دے دیا، تمہیں میں نے کم دیا. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انصار کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ،
ہم بڑے لوگوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے دماغ کے نوجوانوں نے اس طرح کی بات کہہ دی ہو. یا رسول اللہ اس طرح کا خواب و خیال ہمارے دماغ میں نہ آیا. رسول پاک فرماتے ہیں انصار تم سوچو کنتم ضلالن فہداکم اللہ بی، تم سب کے سب گمراہ تھے، اللہ کی دربار کے سرکش تھے، اللہ نے مجھے بھیج کر تمہاری ہدایت کی. اے انصار کنتم فقراء فألف اللہ بی بینکم، کنتم اعداء بینکم فألف اللہ بی بین قلوبکم. اے انصار تم سب آپس میں ہمیشہ تلواریں چلاتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، دشمنی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ نے بھیجا تو میں نے تم سب کو دوست بنا دیا، شیر و شکر بنا دیا، ایک دوسرے پر مہربان کر دیا. انصار تم لوگ کنتم فقراء فاغناکم اللہ بی، تم لوگ محتاج تھے، کنگال تھے، قلاش تھے، اللہ نے مجھے بھیجا تو تم لوگ مالدار بن گئے. مگر وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو خود محتاج تھا، اور رسول پاک صحابہ کے بزم میں کہتے ہیں کہ اے صحابہ تم محتاج تھے، میں آیا تو پھر تم کو غنی بنایا. تو اب ہم وہابی کی بات مانیں یا رسول اللہ کی بات مانیں؟ اب فرماتے ہیں رسول پاک بولو میری باتوں کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ صحابہ زار و قطار رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جواب کیا دیں؟ بل اللہ ورسولہ امن، اللہ کا اور اس کے رسول کا بے حساب احسان ہے ہمارے اوپر، ہم اس کا جواب کیا دیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں ہاں ہاں جواب دو، میں تم کو جواب کا ڈھنگ بتاتا ہوں. کیوں نہیں کہتے کہ جئتنا مسعودن فآویناک، لوگوں نے آپ کو دھکا دے کر مکے سے نکال دیا تو ہم نے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دی، کیوں نہیں یہ جواب دیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا احسان ہے، یہ تو کرم ہے آپ کا کہ ہمارے گھر کو آپ نے جنت کا نمونہ بنا دیا، آپ آ گئے ہمارے گھر، ہمیں عزت ملی، ورنہ اللہ کی زمین آپ کے لیے تنگ نہیں ہے، کہیں بھی آپ چلے جاتے. یہ تو ہمارے اوپر کرم ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رکھ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند. ذرا سوچو، میرے آقا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنا احسان میرے اوپر جتاؤ، مگر صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ تو آپ کا احسان ہے. فرمایا کہ جواب دو. یوں کیوں نہیں جواب دیتے؟ جئتنا مکذبن فصدقناک، اے رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، سارے عرب نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، کوئی آپ کو رسول ماننے والا نہ تھا، تو ہم نے آپ کو رسول مانا، ہم نے آپ کو سچا مانا، یہی احسان جتاؤ. وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق ملی کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ورنہ ہم تو جہنم میں جاتے. آپ آ گئے تو ہمیں توفیق ایمان ملی تو ہم جنت کے لیے ہو گئے، جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ گئے. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے جواب دو. کیوں نہیں جواب دیتے کہ آپ کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہ تھا، تو آپ آئے تو ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کے دین کو پھیلنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، ہم نے اپنی تلواریں لگائیں، ہم نے قوت بازو لگائی، ہم نے اپنا مال لگایا،
ہم نے اپنی گردنیں قربان کی، یہی احسان جتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا احسان ہے، یہ تو سراسر آپ ہی کا احسان ہے کہ ہماری قربانیاں آپ نے قبول کر لی ہیں، ورنہ آپ کا دربار اور ہم جیسے محتاجوں کی وہاں پہنچ یہ کہاں ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کو آپ نے شرف دیا، یہ قرب دیا، یہ مرتبہ دیا، تو آپ ذرا سوچو کہ وہ صحابہ جان رہے ہیں کہ کیا مرتبہ ہے، ایمان لا کر رسول کی مدد کر کے، رسول پر قربانیاں پیش کر کے، مال کی، جان کی، طاقت کی، ہر طرح کی قربانیاں دے کر وہ رسول اللہ کا کوئی کام نہ کیا بلکہ اپنا کام کرتے گئے۔ یہ ان لوگوں نے سوچا تھا۔ تو میرے آقا نے جب یہ دیکھا کہ یہ صحابہ اتنے اونچے درجے کی سوچ رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے انصار بولو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ یہ مکے کے 9 مسلم لوگ اپنے گھر اونٹ اور بکری لے کر جائیں اور تم اپنے گھر رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ کیا اس پر تم راضی نہیں ہو؟ آہا سبحان اللہ۔ ذرا سوچو کہ اس بات کو سننے کے بعد ان انصار کا دل کتنا اونچا ہو گیا ہوگا، کیا بہاریں آ گئی ہوں گی، کیا وہاں پر ان لوگوں کی منزلیں ہوں گی، وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قربانیاں لیں، مگر یہ دیکھو کہ نیتوں کی اچھائی سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے۔ اب اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق۔ فرماتے ہیں اب ان انصار کا مرتبہ یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے وہ ایمان والا مانا جائے گا، اور جو ان سے نفرت کرے وہ منافق گنا جائے گا۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی نیتوں نے اب معیار ایمان بنا دیا، ان کو معیار ایمان بنا دیا، اور اسی لیے قرآن نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کلا وعد اللہ الحسنی، یہ اگلے پیشرو لوگ ہیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ میں جو بتا رہا تھا کہ اللہ اور رسول کا فائدہ کوئی نہیں کرتا ہے کسی نیکی میں، بلکہ وہ اپنا فائدہ سمیٹتا ہے، اور وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کتنے عمل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے نہیں کہ ان کے فوائد کتنے ہیں۔ مثلا نماز میں جماعت آپ کرتے ہیں، دنیا چیخ رہی ہے کہ غریبی امیری کا فرق مٹایا جائے اور کہتری اور مہتری بند کی جائے، مگر نہیں ختم ہو رہا ہے۔ اونچی نسل، نیچی نسل، غریب، امیر، فقیر، یہ سب کا فرق اپنی جگہ قائم ہے، مگر ذرا دیکھو نماز کی جماعت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس اسلام کی کہ اس کردار میں لوگوں کے اندر کیسی حمیت بھر دی ہے، کیسا جوش بھر دیا ہے کہ جب مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب امیروں کو اپنی بزنس، اپنی تجارت، اپنے کاروبار سے دیر میں موقع ملتا ہے، اور غریب لوگوں کے پاس کام دھندے کم ہوتے ہیں، وہ جلدی سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو جلدی پہنچا صف اول میں جگہ پا گیا، اور جو دیر میں پہنچا وہ پیچھے کھڑا ہوا۔ تو اب بتا دیا گیا کہ یہاں پر سارے فرق مٹا دیے گئے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، صاحب و بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اب ذرا یہ تعلیم کا نقشہ یہ کیسی پرشکو عظمت اسلام کی ظاہر کرتا ہے، مگر آج لوگوں نے اس کو بھلا دیا۔ اگر یہ جماعتیں درست طریقے پر ہوتی تو یقینی طور سے انسانوں
کہ دلوں میں ایک انقلاب ہمیشہ بچ کرتا رہتا. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی رکھو، اگر تم صفیں ٹیڑھی کرو گے تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، اور دل ٹیڑھے ہوتے جا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صفیں لگاؤ ولا تختلفوا، مختلف انداز کی صفیں نہ لگاؤ. مختلف کیا کہ ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک بچہ ایک بڑا اس طرح سے کھڑا ہو، یہ بھی نہ کرو. اور یہ بھی مختلف نہ ہو کہ ایک کا پاؤں وہاں ایک کا پاؤں یہاں، ایک کا سجدے میں سر بالکل منبر پر اور ایک کا جناب ستون کے پیچھے. تو اس طرح سے بھی نہیں مختلف. اگر ایسا کرو گے فتختلف قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم نے صفوں میں اختلاف پیدا کیا فَيَخْتَلِفُ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تو اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا. اب ایک کا چہرہ دیکھا دوسرے نے منہ بچھوڑ کر پھیر لیا، یہ اختلافات کیوں جنم لے رہے؟ حملہ ہو جاتا ہے تو اب باتیں بھی یاد نہیں رہتی. مسواک کرو دانتوں کو مگر دماغ کو کی تازگی کا انتظام کرے. ذرا سوچئے صحیح کہ آپ نے سنت رسول پاک کی ادا کی تو رسول اللہ کی عزت افزائی نہیں بلکہ حقیقت میں اپنا مستقبل سامنا کرا، اپنا کام بنایا. اور اس طرح پر آپ ایک ایک نقطے پر غور کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. زکات دیتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ زکات دے دے کر لوگ اپنا مال گھٹاتے ہیں، مگر زکات دینے والوں سے پوچھو کہ مال گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ ملیا میٹ کرتا ہے اور آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ کو اس میں بڑھوتی دیتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں جو آدمی صحیح طریقے سے اپنا صدقہ نکالے تو پھر چوری، جلنے، ڈوبنے سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے، آخرت میں جو برکت ملے گی وہ تو آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو جائیں گی، مگر دنیا میں بھی برکت یہ ہے کہ آدمی خسارے سے بچ گیا اور برکتیں بڑھتی چلی گئیں. یہ ہوتا ہے. اور آدمی نیکی کرے تو یہ برائی کرے. سود کھانے والے بڑا روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، دولت کا خزانہ ہو جاتا ہے، مگر مجھے بتا دیا جائے کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتا ہے؟ بھٹا بیٹھ جاتا ہے، آدمی کنگالیا ہو جاتا ہے. کہاں جناب فلک شگاف بلڈنگ میں آپ رہتے تھے اور اب یہ حال ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے آپ کا بچہ بھیک مانگتا ہے اور لوگ ٹھکراتے پھرتے ہیں. آخر یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ اللہ نے ایک چیز حرام کی تھی اور تم اس کو اکٹھا کرتے رہے تو اللہ نے اب تمہارے لیے اپنی برکتیں حرام کر دیں. اب اس کی رحمت سے تم محروم کر دیے گئے اور اب تمہارے لیے دروازے بند، بھکاری بن گئے. ایک دو نسل بھی نہیں چل پاتی. تو یہ کہ اسی کو قرآن میں فرمایا من یعمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اپنے اوپر برائی کیا کرتا ہے. رفیقان ملت، اس طرح سے اگر میں تمام چیزوں کی الگ الگ تفصیل بیان کروں تو آپ بڑا لمبا وقت لگے گا، مگر اتنے اجمال سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ نیکیوں کے کرنے سے آدمی اپنا کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا تھا کہ آدمی اپنے مقاصد درست کرے تاکہ اس کی نیکیاں نیکی بنے اور آدمی کے فوائد دنیا میں اکٹھے ہوتے جائیں. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی شادی بیاہ کرتا ہے تو شادی بیاہ کرنے کا مقصد یا تو یہ ہے کہ اپنی شہوت کو پوری کرنا، اور یا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک
کی امت میں اضافہ ہو جائے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو جائے، تو قرآن فرماتا ہے کہ دیکھو جو نیک نیت سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، اللہ اس کے لیے کیسی برکتیں دے گا، میں اس کو بتاتا ہوں، مگر پہلے آپ حدیث سنیں۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، ایسی تندرست عورتوں سے شادی کرو جن کے ہاں جن سے پیدائش زیادہ ہو سکیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تناکحوا وتناسلوا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، اے لوگو تم نکاح کر کے نسلیں پھیلاؤ تاکہ قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت پر فخر کروں کہ میری امت سب سے بڑی، سارے انبیاء کی جتنی امت اکیلے ان سب سے زیادہ میری امت، یہ میں کر سکوں۔ مگر آج نسبندی کا قانون کہتا ہے کہ جناب نسلیں ختم کرو، نسلیں کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اللہ نے جن کے پیدا کرنے کا حکم لکھ دیا ہے تقدیر میں، کوئی اس کو پلٹ نہیں سکتا، اسے پیدا ہونا ہی ہے۔ مگر اسلام کے نظریے میں یہ داخل ہے کہ پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ امت رسول میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دارالحرب میں رہتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا اسلامی معاشرہ اور بچوں کو اسلامی معاشرے میں پالنا مشکل ہو جائے، تو ایسی جگہوں پر آدمی پرہیز کرے زیادہ بچوں کو پیدا کرنے سے، کیونکہ وہ بچے پیدا ہو کر گمراہی کی راہ پر چلیں گے۔ تو مقصود یہ تھا کہ پیدا ہوں تو ایسے بچے پیدا ہوا کریں کہ جو بچے رسول کے سچے امتی بن سکیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے کو زندہ بھی کرو اور اس معاشرے میں اپنی اولاد کو پھیلاؤ تاکہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو اور دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت پر فخر کریں۔ اب آئیے میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے جوانوں تم میں سے جو حقوق زوجیت بیوی کے حق کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی کرنے سے اس کی آنکھ کنٹرول میں رہے گی اور اس کی شرمگاہ قابو میں رہے گی۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو شخص بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے تاکہ وہ اس کی شہوتیں غارت ہو جائیں۔ فرماتے ہیں فإنه له وجاء، کہ اس سے اس کی شہوت دبتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نسبندی کر کے تم معاشرہ برباد نہ کرو، کیونکہ نسبندی کرا لو گے تو تم یہ سوچو گے کہ اگر بدکاری کریں گے تو اولاد تو پیدا نہیں ہوگی، خوب بدکاری کرو۔ عورتیں نل بندی کرا لیں، اب تو وہ بالکل بے نیاز ہیں کہ اب تو جناب والا اولاد پیدا نہیں ہوگی، اس لیے ہماری عزت پر بچہ بھی نہیں آئے گا، جتنی چاہیں بدکاری کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر بدکاری سے بچنا ہی تو دین کا اصل مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کا باغی نہ بنائے۔ اللہ کی بندیاں تمہارے اوپر حرام ہیں جب تک کہ تمہاری بیویاں نہ بنیں، اس وقت تک تمہارے لیے حرام ہیں۔ صرف بندی ہونے کے ناطے پر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بھی خدا کا بندہ، وہ بھی خدا کی بندی، نہیں، بندی ہونے کی وجہ سے کام نہ چلے گا، بیوی بھی ہونا چاہیے، اس لیے تمہارے لیے وہ حلال ہوگی۔ تو تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، تقویٰ اور پرہیزگاری درست رکھنے کے لیے اپنا نکاح کرو، شہوت رانی کے لیے یہ نکاح نہیں رکھا گیا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں النکاح شطر الایمان، نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے کہ آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اب گویا کہ ایک عہد نامہ طے ہو گیا کہ
کہ میں پاک دامن رہوں گا اور اپنی بیوی کو بھی پاک دامن بنا کے رکھوں گا. معاہدہ ہو گیا. تو یہ اپنی پاک دامنی کا آدھا ایمان پورا کر لیا. تو جو شخص نکاح کر لے اب آدھے ایمان میں جو باقی رہ گیا تقویٰ کی راہ اختیار کرے. اب آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات دی. اللہ تعالی ایک اور بات فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے رب قدیر, انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اے لوگو تم میں جو غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہیں, مرد و عورت ہیں, ان کی شادیاں کر دو. اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنائے گا. ہاں آج تو لوگ شادی کرنے سے پہلے یہ ٹٹولتے ہیں لڑکا برسری روزگار ہے کہ نہیں, اس کی روزی کا ذریعہ کوئی بندھا ہے کہ نہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ نکاح کر دو, محتاج ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. تو اب یہ نکاح صرف ایسا نہیں ہے, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو غلط روی سے بچاتا ہے, آدمی کے تقویٰ کی حفاظت کرتا ہے, آدمی کی نگاہ اور شرمگاہوں کو قابو میں رکھتا ہے, نہیں, بلکہ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی محتاج تھا تو اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے. من يعمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. رفیقان ملت, اس طرح آپ غور کرتے چلے جائیے گا تو اسلام کے تمام احکام میں آپ کو بے شمار ایسی نظیریں ملیں گی کہ کوئی بھی عمل ہمارے دینی, ہمارے دنیاوی اور اخروی فائدے سے خالی نہیں. دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. اور آدمی یہ چیز نہیں سوچتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرے 4 گراہک میری دکان سے ٹوٹ جائیں گے, اور اگر میں اتنی دیر بیٹھا رہوں گا بعد میں فرصت کے وقت نماز پڑھ لوں گا اور قضا ہو جائے گی تو اللہ غفور الرحیم ہے, بعد میں قضا پڑھ لوں گا, ابھی تو کاروبار کر لینے دو. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں کوئی خیر و برکت نہیں, ایسے کاروبار سے برکتیں مٹ جایا کرتی ہیں, رحمت الہی روٹ جایا کرتی ہے. اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں دیکھا کہ ایک آدمی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اپنا مال بیچ رہا ہے. خدا کی قسم یہ مال بڑا عمدہ ہے, خدا کی قسم اس مال کا اتنا دام لگ چکا, مگر تم آ گئے ہو تو میں ذرا کم کر کے دے دیتا ہوں, دام اتنا لگ چکا ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ تو قسمیں کھا کھا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک انما یاکلون فی بطونہم النار. فرمایا بولو جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کا مال تھوڑا سا حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنی آگ میں جہنم بھرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ الیمین الکاذبۃ ممحقۃ البرکہ. فرماتے ہیں مال بیچ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال بیچنے والے کی برکت ختم ہو جایا کرتی ہے. تو غلط روی سے منا دل کا بوجھ بڑھتا ہے. مسافرو روی سے کارواں بدل ڈالو. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. رفیقان ملت اور عزیزان گرامی, میں ان مختصر کی مثالوں کے بعد اب آپ حضرات کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کے تمام احکام میں آپ سنجیدگی سے غور کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا اس میں نفع رکھا ہے. حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. سیدنا عمر فاروق کے چچا زاد بھائی. ایک عورت نے ان کے خلاف ایک کیس کیا. حضرت سعید ابن زید جس مکان میں رہتے تھے اس مکان پر
سبا نام کی ایک عورت تھی، اس عورت نے ان پر کیس کر دیا مروان ابن الحکم کے پاس اور کہا کہ میرا مکان سعید